رمضان ہے رمضان، رمضان ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق ٹی وی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ کامل حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں وفاق ٹی وی۔ ناظرین کرام، مہمان رمضان ٹرانسمیشن کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور آج ہم نے بڑا خوبصورت ٹاپک بھی رکھا ہے فضائل رمضان کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس ٹاپک پر بڑے خوبصورت عالم دین بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بات ہوتی رہے گی۔ اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے، اور یہ عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ پہلا عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا وہ گزر گیا ہے، اور اب جو دوسرا عشرہ ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس میں خوب نیکیاں جو ہے وہ کرے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ اسی سے ایک شروعات ہوتی ہے انسان کی، کیونکہ پورا سال بندہ گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن ایک رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ آتا ہے تو انسان جو ہے نا آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ فضائل رمضان جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت گیسٹ موجود ہیں، جناب علامہ مبشر مصطفی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بڑے اچھے طریقے سے گزر ہے۔ بالکل، اور فضائل رمضان کے حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو اس حوالے سے میں پہلے ہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ رمضان شریف میں قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی آسمانی کتاب اتری یا اس کا نزول ہوا ہے؟ جی بالکل، قرآن عظیم کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، ان کا نزول بھی ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اس کے علاوہ تورات اور زبور کا نزول بھی ماہ رمضان المبارک میں ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کا نزول بھی ماہ رمضان المبارک میں ليلۃ القدر میں کیا۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ اچھا، مجھے علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں مغفرت کا مہینہ ہے، جی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دوزخ کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت کتنے لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت فرماتا ہے روزانہ؟ سرکار برابر اللہ رب العالمین روز لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو ان کی تعداد اتنی تھی کہ ویسے بھی وہ جو قبیلہ تھا وہ بکریوں کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، کہ ان کے وہاں سب سے زیادہ بکریاں پالی جاتی تھیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان ان کی بکریاں آتی تھیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں رہتی تھی، یعنی اس طرح پتہ چلتا تھا کہ یہ بکریوں کا پہاڑ بن گیا ہے۔ واہ۔ تو ابھی اگر ہزاروں میں ہی ان کی تعداد لے لیں، یعنی 50,000، اگر میں فرض کروں کہ ایک تعداد لے لوں تو ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوں گے، تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزانہ ملین لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ جتنے لوگوں کی روز مغفرت ہوتی ہے، اتنے لوگوں کی شب جمعہ اللہ رب العالمین جتنے لوگوں کی روز مغفرت ہوتی ہے اس کے برابر شب جمعہ کو اللہ رب العالمین مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر اس سے بڑی بات کہ جتنی پورے مہینے میں اللہ رب العالمین مغفرت فرماتے ہیں، اتنی ہی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کو در حقیقت لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اس رات کو اللہ رب العالمین پورے مہینے کے برابر جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اتنے لوگوں کی مغفرت یہاں فرماتے پر ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا، جیسے چاند رات پہ آپ نے فرمایا جی کہ علامہ صاحب آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا، جیسے چاند رات پہ آپ نے فرمایا جی کہ مطلب اتنے ہی زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ بالکل۔ مغفرت کی جاتی ہے۔
لیکن چاند رات پہ تو آپ کو جو شیڈول ہے وہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب پورا مہینہ ایک عبادت کرنی، تو ظاہر ہے یہ اگلا جو دن ہوتا ہے وہ عید کا ہوتا ہے، تو چاند رات جو ہے وہ ہم لوگ کس طریقے سے گزارتے ہیں؟ اصل میں یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، حالانکہ یہ تو وہ دن ہے کہ جس طرح یعنی مزدور کو مزدوری ملنے کا ایک ٹائم آتا ہے، تو اسی طرح جب ہم پورا مہینہ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ اب ہمارا وہ اجر لینے والی رات ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اجر دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کہ جب عید کا دن آتا ہے، ہم نماز عید کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو جتنی پورے ماہ رمضان میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اس رات سمیت، تو وہ اللہ رب العالمین اتنے لوگوں کی مغفرت عید والے دن بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ایک بڑی خاص رات آتی ہے رمضان مبارک میں، اکثر لوگ اس کو 27ویں میں تلاش کرتے ہیں، طاق راتوں میں بھی تلاش کرتے ہیں، کیا واقعی یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہی ملے گی یا 27ویں کو ہی ملے گی، یا پھر یہ کہ کسی اور دن بھی مطلب یہ ملتی ہے رات؟ اصل میں یہ لیلۃ القدر یہ بڑی بابرکت رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کا اگر اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی جو بندہ ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو تقریباً 83 سال عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب لیلۃ القدر کو ہم نے تلاش کس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، تو اگر اس طرح ہم شروع کریں کہ ہم پورا سال جا کر گزاریں گے تو آج ہم بڑے کمزور ہیں، اس طرح پورا سال نہیں گزار سکتے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اگر میری امت پورا سال نہیں جا کر نہیں گزار سکتی تو اس طرح کرنا کہ اس کو ماہ رمضان المبارک میں تلاش کرنا۔ پھر بھی ہم کمزور تھے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اور آسانی پیدا کی اور فرمایا کہ اس طرح کرنا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنا۔ پھر بھی ہم کمزور تھے تو اللہ کے نبی نے اور آسانی پیدا کر دی کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا۔ اب آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اگر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمیں لیلۃ القدر مل سکتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ ویسے تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے 2-3 مرتبہ یہ فضل اور رحمت مجھ گناہگار پہ بھی کی ہے۔ اچھا، یہ ہوا جب رمضان المبارک کا یہ جو خاص مہینہ آیا تو بڑا مہنگائی کا دور تھا، اور مطلب یہ ہے کہ اتنی مہنگائی تھی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب گزارا کس طرح کرے گا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ لوگوں کے دسترخوان بھر جاتے ہیں، تو یہ کوئی خصوصی برکت ہوتی ہے اس میں؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کا رزق وسیع کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے حالانکہ عام دنوں میں لوگ کام بھی زیادہ کرتے ہیں اور اس طرح یعنی اگر ان کے دسترخوان دیکھے جائیں تو اس میں کمی ہوتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں لوگ کام بھی کم کرتے ہیں اور اس کے باوجود دسترخوان بھی وسیع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب اچھے پیدا کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے پھر انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک کویسچن آیا تھا میرے پاس روزے کے حوالے سے، جی، تو وہ ایک بھائی تھے، انہوں نے کویسچن کیا کہ اذان کا ٹائم جو ہے وہ ان کو نہیں پتہ تھا، معلوم نہیں تھا، وہ سوئے ہوئے تھے اور ان کو کسی نے جگایا کہ روزے کا ٹائم ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ افطار میں ظاہر جلدی کرنی چاہیے۔ جی، اب انہوں نے جو ہے نا وہ ایک کھجور لی اور وہ منہ میں ڈال لی اور ظاہر وہ کھا گئے اس کو، تو اب یہ کہ تھوڑی دیر بعد 5 سے 7 منٹ کا وقفہ تھا تو ان کو پھر اذان سنائی دی۔ اب یہ کہ ان کا یہ روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ افطاری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، افطاری کے حوالے سے۔ اچھا، اگر ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، ویسے تو وقت جو مقرر ہے اسی کے اوپر ہی افطار کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک بندے کو ناعلمی کی وجہ سے اس نے کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ جی ماشاءاللہ، علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں
بڑے خاص گیسٹ ہیں اور بڑے اچھے خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، اور الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں جناب۔ ہم چلتے ہیں حافظ محمد حسن صاحب کی طرف۔ حسن بھائی سنائیں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، رمضان شریف ماشاءاللہ کیسا گزرا؟ جی الحمدللہ اللہ پاک کے احسان سے بڑا اچھا گزرا ہے۔ پہلا کلام کون سا سنا رہے ہیں؟ جی میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کروں گا، کل ہی ریلیز ہوئے تو اس کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ 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 گود چ لے کے پاک سادیا، گود چ لے کے پاک سادیا لوریاں دیوے اللہ 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 ویکھ کے چہرہ سونے نبی دا، ویکھ کے چہرہ سونے نبی دا لوریاں دیوے اللہ 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 نور جلیدہ جوڑ کوئی نہیں، دیوا بال نے دلوڑ کوئی نہیں، نور جلیدہ جوڑ کوئی نہیں، دیوا بال نے دلوڑ کوئی نہیں، گھر دا سارا نور ہو گیا، گھر دا سارا نور ہو گیا لوریاں دے اللہ 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 لے کے دعاواں سخیاں آیاں وارو واری دین ودھائیاں، لے کے دعاواں سخیاں آیاں وارو واری دین ودھائیاں، ہویا اے سونا فضل اللہ دا، ہویا اے سونا فضل اللہ دا لوریاں دے اللہ 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 ماشاءاللہ جی حسن بھائی بڑا خوبصورت کلام پیش کیا جی، تو یہ کل ہی آپ نے ماشاءاللہ ریلیز کروایا کلام، الحمدللہ خوشی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، ہمارا جو وفاق ٹی وی ہے اس چینل کو آپ نے ساتھ ساتھ لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اسی طرح خوبصورت لوگ اس چینل میں آ رہے ہیں۔ اور میں چاہوں گا حسن بھائی کوئی نعت شریف جو ہے وہ پیش کیجئے۔ کیجیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
वाला सैयदना अली व सैयदतना फातिमा व सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पे, पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पे, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर अली मौला अल्लाह के शेर अली मौला अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व फ़ाक़िल, मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व फ़ाक़िल वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन नजमि। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह हसन भाई, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपके साथ मौजूद हैं आप भी बड़े खूबसूरत सनाखाने मुस्तफ़ा हैं जनाब मोहम्मद हमाद तारी साहब, और HR प्रोडक्शन के आप ऑनर भी हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अच्छा हमाद भी, इसकी कोई बाकायदा आपने जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस तरह के बस काफ़ी नात ख़ान थे और उन्हें देखते थे तो खुशी होती थी कि चाहत थी कि हम भी एक दिन बजाएं और सीखें इसे। तो बस खुद ही घर में लाई थी एक बार, तो खुद ही ट्राई की, तो बस अब बजा रहे हैं, साथ साथ सीख रहे भी और बजा रहे भी। जी माशाल्लाह। तो चलें, अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। एक मरतबा फिर मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका कलाम और ज़्यादा हिट हो, और अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। चलते हैं एक मरतबा फिर इलामा साहब की तरफ। मुबश्शिर मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ
स्टूडियो में मौजूद है और बड़े खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अच्छा इलामा साहब, एक मरतबा फिर आपकी तरफ चलते हैं कि जिस तरह जो है महीनों का सरदार माह रमज़ानुल मुबारक है और इस तरह जो है ये दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक है, और फिर जुमों का सरदार कौन सा है, और जो जुमातुल मुबारक है इसका कितना सवाब होता है, और जो जुमों का सरदार है जुमातुल विदा इसका कितना सवाब होता है। नमाज जुम्मा में अल्लाह के फरिश्ते हर गली मोहल्ला चौराहे में खड़े होते हैं, और जब कोई बंदा नमाज जुम्मा के लिए आता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे का नाम भी लिखते हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं। हत्ता कि अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े के बाहर भी खड़े होते हैं, और जब कोई बंदा मस्जिद के दरवाज़े तक आता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसका नाम भी लिखते हैं। और इस तरह जो बंदा जितनी दूर से नमाज जुम्मा के लिए आता है, जितनी गली चौराहे मोहल्ले में अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, उन सब के रजिस्टर में उस बंदे का नाम लिखा जाता है। और जब इमाम साहब खुतबा जुम्मा शुरू करते हैं तो ये जितने अल्लाह के फरिश्ते होते हैं वो सारे सिमट कर मस्जिद में आ जाते हैं, और मस्जिद में आकर वो भी नमाज जुम्मा में शामिल हो जाते हैं। अब जो बंदा नमाज जुम्मा में शामिल होता है तो उनके लिए जब अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ औक़ात अपने फरिश्तों से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए। तो फरिश्ते कहते हैं या हुल आलमीन मौला करीम, ये तेरा हुक्म बजा लाते हुए तेरी रज़ा की खातिर नमाज जुम्मा के लिए इकट्ठे हुए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों ये क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं या हुल आलमीन मौला करीम, ये अपने गुनाहों की तौबा चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इनके गुनाह माफ़ कर दिए। फिर जिस तरह सवाल जवाब होते हैं, फरिश्ते जो जो लोगों की आरज़ुएँ हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बताते हैं, तो अल्लाह ताला अब अपने करम के सदक़े वो सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी फरिश्ते करते हैं उनको अपनी रहमत की वजह से पूरा कर देते हैं। तो दोस्तान ज़ी वक़ार, माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं आखिरी पैगाम ये दूँगा कि हम इस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कमज़ोर होते हैं, माली हालात जिनके तंग हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ पड़ोसी है, मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा गरीब है कि जिसके माली हालात अच्छे नहीं हैं, जिस तरह हम खुद सैर व अफ्तार में अच्छे तरीके के साथ अपना सैर व अफ्तार का बंदोबस्त करते हैं, तो कोशिश करें कि उस भाई या वो जो ख़ानदान है, वो जो घर वाले हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए भी सैर व अफ्तार का अच्छे तरीके से बंदोबस्त करें। और इसके अलावा जो अभी अय्याम बाकी हैं, जो गफलत में गुजर चुके हैं, वो तब वापस नहीं आ सकते। तो बाकी जो अय्याम हैं वो कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर वक्त इबादत में गुजारें। हम बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई इलामा मुबशिर मुस्तफ़ाई साहब ने, और बड़ा ख़ूबसूरत पैगाम दिया कि अब जो आपके नज़दीक आपके कोई जानने वाले, कोई पड़ोसी हैं या कोई ऐसे सफ़ेद पोश बंदे हैं जिन तक आपकी इमदाद पहुंच सकती है, तो उसके लिए आप लोग चांद रात का या ईद का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि जल्द अज जल्द उन तक जो है वो अपनी इमदाद पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी ईद जो है वो अच्छी तरीके से गुजार सकें। और एक मरतबा फिर मैं अपने मेहमानों का जनाब मोहम्मद हसन अतारी साहब, मोहम्मद हमाद अतारी साहब और ख़ुसूसी तौर पे जनाब इलामा मुबशिर मुस्तफ़ाई साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ है। अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। हमारे वफाक टीवी के चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और इसको आपने लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है, और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इंशाल्लाह आगे बड़े इसी तरह खूबसूरत लोग जो है वो हमारे साथ शामिल होंगे। और बाकी ये कि अल्लाह ताला सब पर अपना करम अता फ़रमाए। और जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर यही बात आ जाती है कि अपने इर्द गिर्द जो भी गरीब लोग हैं, जो भी सफ़ेद पोश बंदे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो उसकी राह में देता है तो अल्लाह ताला उसको मज़ीद जो है मज़ीद नवाजता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफ़िज़ कामिल हुसैन कादरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।